حفاظت کس طرح کی گئی؟ دھوپ سے، پودے سے، یعنی برابر اس کو دیکھ بھال کرنا، مستقل اس کو دیکھ بھال کرنا. اسی طرح کسی عمل کو جو ہم اللہ ہمیں توفیق دیتا ہے ہم کر رہے ہیں، اس کو مستقل دیکھ بھال کرنا، مستقل اس عمل کو پکڑنا، اس کو کہتے ہیں، اس کا نام ہے استقامت پابندی. سبحان اللہ. کیا کہتے ہیں؟ استقامت پابندی. جب چھوٹی سی بھی نیکی انسان کو میسر ہو رہی ہے اور کوئی بندہ اس نیکی پر پابندی اختیار کرتا ہے، استقامت اختیار کرتا ہے، تو اس نیکی کا پھر کیا حال ہوتا ہے؟ وہ نیکی بڑھنا شروع ہو جاتی ہے، اس نیکی کے اندر جان آنا شروع ہو جاتی ہے، اس میں طاقت آنا شروع ہو جاتی ہے، وہ پھل پھول کرتی ہے، حتیٰ کہ یہ کہ الحمدللہ اس چھوٹی سی نیکی اتنی بڑی عظیم ہو جاتی ہے اس کو پابندی کے ساتھ کرنے سے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے اس کو بڑا اونچا مقام ہو جاتا ہے. اس کو کہتے ہیں استقامت پابندی. ہمارا عمل کب تک چلتا ہے؟ جب تک عمل میں مزہ آتا ہے. اکثر لوگ آتے ہیں بڑے شوق سے، صاحب ذکر سکھائیں، ہمیں بتائیں، اور جب ذکر سیکھتے ہیں تو پہلے دنوں میں بڑا شوق اور ذوق ہوتا ہے، آگے آتے ہیں بیٹھتے بھی ہیں اور دیکھتے ہیں، بڑا سب لوگ سوچتے بھائی یہ تو بس ماشاءاللہ بڑا اونچا ہو گیا آدمی، بس یہ تو جناب اس کو تو رنگ لگ گیا، سب لوگ سمجھنے لگتے ہیں. لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت کیا ہے؟ اس میں کوئی مزہ نہیں. مزہ وہ ہے کہ آدمی بے شک چل رہا ہے لیکن کبھی رکا نہیں، چلتا رہا، وہ اونچا اور بلند انسان ہوتا ہے. زندگی کے اندر اس نے ایک فیل کر لیا الحمدللہ، اس کو پابندی سے اختیار کر لیا، پابندی سے اختیار کر لیا، اس کو چھوڑا نہیں. وہ بہت ہی امپورٹنٹ عمل ہو جاتا ہے انسان کی زندگی کو بخشنے کے لیے، بہت کافی ہو جاتا ہے. بجائے اس کے کہ ایک دفعہ تو بہت زور لگا دیا ہم نے، بہت اس میں کوشش کرنے، بڑا اونچا ہو گیا جی، بس تہجد شروع کیے تو بس نفل ہو رہے ہیں، قرآن شروع کیا تو بچنا، چلتے. کیوں؟ یہ نفس بڑی اونچی چیز ہے. جب اس کا مزہ نکلتا ہے تو ہم تو چلتے ہیں مزے پہ، ہم تو مزے کے آدمی ہیں، نفس کے آدمی. جب تک وہ چیز مزہ دیتی رہتی چلتے رہتے ہیں، وہاں کام ہو جاتا ہے. لیکن یاد رکھیں ہمارا مقصد مزہ نہیں، رضا ہے. سبحان اللہ. مزہ نہیں، رضا ہے کہ اللہ راضی ہو جائے. تو ہمیں مزہ آئے نہ آئے، طبیعت مانے دل چاہے نہ چاہے، بس ہم نے اب ذکر کو شروع کر دیا، اب ذکر کو چھوڑنا نہیں ہے. بولے سبحان اللہ. اب ہم نے کسی دن کو سلیکٹ کر لیا کہ میں مثال دے رہا ہوں آپ کو کہ فلاں دن ہم نے ذکر میں جانا ہے، اب اس دن کو نہ چھوڑیں. اب بغیر استقامت کا کیا حال ہوتا ہے؟ جیسے پھل ہوتا ہے نا، ایک کچا ہوتا ہے، ایک پھل میٹھا ہوتا ہے. آپ کون سا پھل پسند کریں گے؟ کچا انار، میٹھا انار؟ میٹھا انار. کیوں جی؟ نہیں کچا تو کھٹا ہم نہیں کھائیں گے، کوئی نہیں کھائے گا. کیوں؟ وہ کچے اور پکے میں فرق کیوں ہے؟ کہ وہ جو پکا انار تھا الحمدللہ وہ دیر تک درخت پہ لگا رہا، سبحان اللہ، خوب اسے وہاں کھڑا رہا، دھوپ میں کھڑا رہا. اس میں اللہ نے وہ لذت پیدا کر دی، ہر آدمی اس کو پسند کرتا ہے. اس کی قیمت اگر 1 پاؤنڈ ہے تو کہیں 3 پاؤنڈ لے لیں آپ، مجھے یہ آرام دیں، یہ دیں جی، یہ جو میٹھا انار ہے میں منہ کھانا چاہتا ہوں. ہر قیمت بڑھ گئی. تو اسی طرح ایک ہوتا ہے کچا عمل، ایک ہوتا ہے پکا عمل. کچا عمل کیا ہوتا ہے کہ کیا ہم نے بس زور لگا دیا جناب، 1 ہفتہ، 5 دن، 2 مہینے، 1 سال، 2 سال چلا، اس کا کم ہوتے کیا ہو گیا؟ تو وہ کیا، وہ عمل کیسا ہوگا؟ کچا. جب آخرت میں جائے گا تو اس کی کوئی قیمت نہیں ہوگی. تو کچا پھل تو لے کر ہے، اس میں پکے ہی نہیں پھلتے. ہم دیکھیں ہمارے کتنے کچے پھل ہیں اور کتنے پکے پھل ہیں. یہ بڑا شوق ہے، میں دیکھتا ہوں. اور بتائیں جی، میں چاہتا ہوں جی نفل رکھ روزے رکھوں، میں چاہتی ہوں جی فلاں یہ رکھوں، فلاں بھی کروں. دن ہفتے کے 7 روزے رکھ لیں، مہینے کے 3 بھی رکھ لیں، فلاں کر لیں، اور جوش میں چلنا شروع ہو جائیں گے. اس کے بعد پھر ٹائم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، پھر پوچھ ہونا شروع ہوتا ہے آہستہ آہستہ. اور یہی میں نے کمال دیکھا ہے
کہ جب میں حضرت کے پاس گیا تو اس سے پہلے تھیں یہ عادتیں. یہ تو وہی جب مالی ملتا ہے تو کام بنتا ہے نا پودے کا. بغیر مالی کے پودے کو پتہ ہی نہیں تھا مجھے کہاں کس دھوپ میں لگنا ہے اور کیسے کھڑا ہونا ہے. تو اپنے گورنر یہ بھی کر لیتے ہیں, فلاں بھی کر لیتے ہیں, بہت کچھ کرتے تھے. مجاہدے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عمل کرو ہمیشہ کرو, مرتے دم تک کرو, اس کو نہیں چھوڑنا. حضرت جنید بغدادی کے بارے میں کہنا حضرت اب تو آپ پورے مقامات سارے طے کر گئے ہیں, اب تو آپ کے جانے کا وقت بھی ہے. ان کی کسی محبوب خادم نے کہا اب آپ کیوں تکلیف کرتے ہیں, تسبیح آپ نہ کیا کریں, آپ کے ہاتھ بھی تھک جاتے ہیں, تسبیح رکھ دیں. تو نے اس کی طرف دیکھا کہ عجیب تو بات کر رہا ہے, جس تسبیح نے مجھے یہاں تک پہنچایا تو اس تسبیح کو چھوڑ دوں؟ میں تو تجھے وصیت کرتا ہوں کہ جب میں مر جاؤں اس تسبیح بھی کو بھی میرے قبر کے اندر ڈال دوں.